بورا پیٹتے ہیں. یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو بہت بڑا بیوروکریٹ, بہت بڑا تاجر, بہت بڑا صنعتکار, ٹیکس والے پہنچ گئے, صاحب ٹیکس دیجیے. کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں, میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں, بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں. اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ, خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں. میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے. اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے, ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ. میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا, سود دینے والا, سود کا کاروبار کرنے والا, سود کی دستاویزات لکھنے والا, اس پہ گواہ بننے والا, سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا, جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا, سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا, سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا, شرم ہی نہیں آ رہی, حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں, میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے, زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے, ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا, اتنا غلیظ کہا, اتنا گندا کہا, اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں, سیٹھ بھی ہوتے ہیں, رئیس بھی ہوتے ہیں, فنکار بھی ہوتے ہیں, ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں, انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا, اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں, خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے, غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا, پھر رونے لگا, پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا, پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, ڈٹے ہوئے, اتنی گالیاں نکالتے ہیں, اور پھر نمازی کے نمازی, حاجی کے حاجی, صوفی کے صوفی, درویش کے درویش, اتنی بڑی. اور کاہے کا پیر ہے وہ, کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے, خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا. فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہا ہے. کس چیز کا نام, کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے, اعلانیہ گناہ ہے. سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا. اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو, ہر ملنگ کے پیچھے, ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. احتیاط کا دامن تھامو. جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے, جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا, ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا. لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں, فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا, بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن. میں نے کہا شرم کر, اٹھ کے چلا جا. ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے, ہم نہیں پسند کرتے ایسی. اٹھ نکل جا, یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھائی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں, بابا جی ہیں, حاجی صاحب ہیں, صوفی صاحب ہیں, دادا جی ہیں, اور گالی دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات؟ گناہ کرنا اور ناز کرنا, احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں. گناہ ہوتا ہے. لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں, نام گپ شپ کا رکھتے ہیں, سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج, اور پھر ناز کے ساتھ, فخر کے ساتھ. سب سے زیادہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور بہت سارے دیندار مذاق اڑاتے ہیں. پرہیزگار, ہمارے یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا, گالی دی جاتی ہے, علماء کے بارے میں سخت رویے رکھے جاتے ہیں, لوگ مذاق کرتے آ کے. ایک بچہ, ایک طالب علم میرے ساتھ پڑھتا تھا, دوست تھا, بڑا حسین آدمی تھا, مقابلہ رہتا تھا, نمبر زیادہ لے لیتا تھا, کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا. یکدم مدرسہ چھوڑ گیا. میں ملنے گیا اور میں نے کہا بھائی واپس آ جا یار, تیرے ساتھ مزہ تھا, اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی, پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں. مجھے کہنے لگا یار چھوڑ, کیا ملے گا؟ ہمارے استاد مفتی ہیں, اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ جو 6 سیفلیاں لے کے BA کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے, قرآن کے عالم سے, حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے.
बीए तो भाई निकम्मा बच्चा भी कर जाता है, एमए किस डिग्री का नाम है? मैं ऐसे एमए पढ़े लोगों को जानता हूं जिनको मुबादियात का नहीं पता, ऐसे बैरिस्टर को जानता हूं जिसे दुआए कुनूत नहीं आती, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। और अल्लामा साहब जो कुरान के आलिम, हदीस के आलिम, फिका के आलिम, जो तसव्वुफ की बारीक बातें सीख के किसी आस्थाने से फैद लेके उनसे पूछा जाता है तालीम कितनी है, हमारा इल्म कीता। हमारे जमाने में तौहीन होती है उलमा की, बच्चे मदारस छोड़ गए। मैं अगर सख्त बात कह दूं तो ये मेरे जज्बात है, मुझे माफ कीजिएगा। लोग गवैयों के पास जाके बैठ गए, कहते हैं सुर सिखाओ, हम नात खां बन जाते हैं, पैसे तो आएंगे। मौलाना को क्या मिलता है? इनको लोग क्या देते हैं? 10,000 15,000, और फिर तौहीन भी करते हैं। सुन ले अल-मौजबुल कबीर की हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको पता हो ये दीन का सही आलिम है और नेक भी है, जिसको पता हो, फिर अगर उसने तौहीन की उस बंदे की, तो फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है, बेईमान है। जो दीन का आलिम होने के बावजूद परहेजगार हो फिर भी तौहीन करता फिरता है। बड़े बड़े उलमा की पगड़ियां उछलती हैं, छोटा सा एंकर है, अमेरिका के तलवे चाट के रोटी खाता है, बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियां उछालता है टीवी पे बैठ के, और लोग हैं कि दादे तहसीन दे रहे हैं, गुनाह पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मेरे रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे थे। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम थे, पर दीन के आलिम थे, नबी पाक की हदीसें ज्यादा जानते थे। हुजूर के सगे चचा का बेटा हजरत उबई बिन काब के घर जाते तो उनके दरवाजे के सामने कपड़ा बिछा के बैठ जाते। अब और सहरा में मकान था, कहता जब मैं थक जाता तो लेट जाता, रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ती। अब फरमाते अपनी मर्जी से हजरत उबई बिन काब बाहर आते तो मुझे लेटा हुआ देखते, कहते ओ मेरे नबी के चचा के बेटे, ओ मेरे रसूल के चचा के बेटे यहां बैठे हो। तो मैं कहता मैं आपसे अपने मुस्तफा करीम की हदीसें सुनने आया हूँ, शागिर्द बनने आया हूँ, और ये तो हीन है कि उस्ताद के दरवाजे पे बंदा है तो दस्तक दे के बाहर बुलाए, ये तो हीन है। आपका जब दिल करे आप तशरीफ लाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं ये नहीं देखा मेरा ताल्लुक किस खानदान से है, मैंने तो ये देखा जिसे रसूलुल्लाह के दीन का इल्म मिल गया वो सबसे आगे गुजर गया है। अपने अंदर ये खूबी पैदा करें। लोग गुना मजाक उड़ाते हैं, मजाक, बच्चे छोटे छोटे रोते हैं आके, कहते हैं हजरत जी हमने नहीं याद करना कुरान पाक, फलाने आदमी के घर में खत्म पढ़ने गए थे, वो कहता था आज की खैर नहीं। कुरान का बच्चा, कुरान का हाफिज कारी, मदीने वाले महबूब ने फरमाया इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक दुनियादार के दरवाजे पे सवेरे 10 बजे जाके बैठता है, कहता मेरे घर भेजो कुरान शरीफ पढ़ाना है। 10 बजे बच्चा बैठता है और जोर का वक्त हो गया तो कहता लाइन में लग जाओ, तुम्हें रोटी देनी है, लाइन में लग जाओ। हया नहीं आती? ये रसूलुल्लाह का दीन है, ये नबी पाक का दीन। भिखारियों की तरह मदारस के तलबा मांगते फिरते हैं, जो तुम्हें दीन सिखाते, तुम्हें रसूलुल्लाह का फरमान सिखाते, वो भिखारी बना दिए तुमने। और वो अय्याश और फहाश जो लूट के रोटी खाने वाले, उनको सरबराह बना लिया। ख्याल आना चाहिए, हया आनी चाहिए। पर मैं बच्चों से कहता हूँ, कहता बेटा वो इज्जत न देखो जो तुम्हें दुनियादार देते हैं, वो वाली इज्जत देखो जो तुम्हें आमना के लाल ने अता फरमाई है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया कोई किसी का सजादा, कोई किसी का सजादा नशीन, अल उलमा वरासतुल अंबिया, फरमाया जिसे दीन का इल्म दिया वो मोहम्मद अरबी का सजादा नशीन है, वो मेरा वारिस है। हमें क्या जरूरत है किसी की जानिब देखने की? खुदारा हम लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। मदारस बेआबाद, गुनाह पे फखर, जाली पीरों के जाली बेटे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे फखर करते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। मदारस के बच्चे बेचारे नात खां तमाशा लगा के किसी गुलकार से सुर सीधी करके आए, इतनी सी उसने दाढ़ी रखी हुई, हया नहीं, शर्म नहीं, तमाशा नहीं उसने लगाया हुआ है, और वो रोज 10,000 20,000 40,000 लेके जा रहा है। और मदरसे का तालिब इल्म वो देखता रहता है कि गर्मी आई है तो कहीं से कपड़े भी आएंगे कि नहीं, वो देखता रहता है कि सर्दी आई है, कोई पूछेगा भी नहीं। और अमीर लोग, कबीर लोग आके पूछते हैं, कहते हैं साहब कल आ जाए बच्चे, अब्बा जी फौत हो गए, उन पे खत्म शरीफ पढ़ना है। हम गुनाह करते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। हमने लोगों को दीन से दूर कर दिया। अपने अंदर तकवा पैदा करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो एहसास पैदा करें, गुनाह पे फख्र ना करें। इतना बड़ा ये जुर्म है दीन के उलमा की तौहीन करना। एलानिया होता है, मजलिस और महफिलों में होता है, जगह जगह बैठ के लोग ये गीबत करते हैं, इससे बचें, आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा जुर्म और होता है हमारे जमाने में, वो है मजाक उड़ाना किसी का। किसी का रंग अगर काला है तो किसने बनाया है? ऊंचा बोले, किसने बनाया है? कद छोटा है तो किसने बनाया है? रिश्ता देखने आया है बेटी का, बेटे का बाप है तो समझता है कि शायद मैं फिरौन बन गया हूं। रिश्ता देखने आया है, कहता है सारा कुछ ठीक है, शराफत भी है, नफासत भी है, बच्ची का कद छोटा है,
تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیپ لے کے پھر رہا ہے؟ تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی. میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی. کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی. 2 سال کی بیٹی. فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی. ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں, قیامت قائم ہو گئی ہے. میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا. میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا, بڑا سا سانپ بھاگنے لگا. فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں, ایک بزرگ نظر آئے. میں نے کہا مجھے بچانا. کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا, کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے. کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی. میری بیٹی دوڑتی آئی, میری گود میں بیٹھی اور اژدہے سے کہنے لگی دفع ہو جا, تم میرے ابو کو نہیں جلا سکتا. کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ اژدہا بھاگ گیا, میری گود میں بیٹھ. خواب دیکھا, میری داڑھی سے کھیلنے لگی. کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر. شراب. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کا؟ ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو اژدہا بن. تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا, آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں, بس کر دیں. اب آپ برے کام نہ کریں, آپ توبہ کر لیں. جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی, رب آپ کے معاف کر دے گا. مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا. بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں, بخشوانے. اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں, شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے. شرم کر, حیا کر. لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے. تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا, اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی. لوگ ٹیز کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت پہنچاتے ہیں. ڈرنا چاہیے رب. گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو, شرم آنی چاہیے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ, غریب کا, کالے کا, چھوٹے قد والے, مذاق اڑاتے ہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. حضور کے ایک صحابی جہاد پہ تھے, کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا, ایک صحابی سو رہے تھے, دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی. وہ ڈر کے اٹھے, ہائے کیا ہو گیا؟ رسی پھینکی, ڈر کے اٹھے, انہوں نے سمجھا سانپ آ گیا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے, حضور قریب ہے. فرمایا خبردار, مسلمان کو ڈرانا حرام ہے. حضور میں مذاق کر رہا تھا. فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا, خبردار یہ کام کیا تھا. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا, مذاق اڑاتا تھا, جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے, قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں. جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں. سن لو اور یاد رکھو, برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا؟ تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے, محمد عربی کا نوکر ہے. کنتم خیر امتی, تو سب سے زیادہ شان والا ہے. برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے, جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی. تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے؟ جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا, جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا, جب جنت میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیٹاگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں, غریب ادھر, چودھری ادھر, چھوٹے, تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے. تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے, زیادہ مجرم ہے. احساس کمتری والا زیادہ ظالم ہے, یہ یاد رکھو اور سمجھیں میری بات کو اور غور کریں. مذاق کرتے ہیں لوگ, او فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا, فلانی برادری, اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ پھر آئے گا, پھر کہا جائے گا آجا جنت میں, پھر دوڑے گا, پھر جنت کے قریب جائے گا, پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا, پھر مایوس ہو کے آئے گا, پھر کہا جائے گا واپس آ, کھل گیا دروازہ. کئی بار آئے گا, کئی بار جائے گا, روئے گا, تڑپے گا, پریشان ہوگا. فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا. تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا. جوان اس کو کہتے ہیں جو پھپتیاں زیادہ کسے, جھکتے زیادہ کرے, بوڑھوں کا مذاق اڑائے, بیماروں کا مذاق اڑائے, غریبوں کا مذاق اڑائے, کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھپتی کسے, وہ سمجھدار ہے.
یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا. میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق, بڑا ظلم نہیں کرتے, تکلیف نہیں دیتے. میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے, بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں, لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے فرماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا, علاقہ بڑا چٹیل تھا, بڑا سخت تھا. میرا ارادہ بنا کہ میں, اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں, بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا, آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے, جو کسی کے رنگ کا, قد کا, برادری کا, غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے. قرآن مجید نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا, راستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے, حج کے لیے جا رہا تھا, کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا, اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا, ٹھہر گیا. بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے, کوئی پرہیزگار آدمی ہے, ان کو بلا لاؤ. اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے. کہتے مجھے وہ لے آئے, بیٹھک میں سلایا. آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی, جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا, شنن ما شن مشکیزہ, کدھر ہے مشکیزہ, کہاں گیا مشکیزہ, لاؤ مشکیزہ. پھر کوئی مارتا ہے, پھر مشکیزہ, آیا مشکیزہ, کدھر گیا مشکیزہ. فرماتے ہیں کوئی روتا ہے, مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا, ادھر دائیں بائیں دیکھا, باہر نکلا, کوئی بندہ نظر نہیں آتا. چیخنے کی آواز, چلانے کی آواز, تڑپنے کی آواز. میرا دل کانپے, اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا, نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا. میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات. اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی, تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی. میں نے کہا ہاں کیا ہوا. کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے, وہ اپنی قبر سے مشکیزہ چلاتا ہے, ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے. بڑی دعائیں کراتی ہوں, تو بھی دعا کر, اسی لیے بلایا ہے, اللہ اس کی مشکل آسان کر دے, قبر کا عذاب اٹھ جائے. تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے. کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا, برسوں پرانی بات ہے, پتہ نہیں شیر پیچھے تھا, ڈاکو پیچھے تھے, کیا تھا, دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہنے لگا ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس, پانی مل جائے, پانی مل جائے, پانی دے دو. کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا, میرے شوہر نے مذاق کیا, کہنے لگا مشکیزے سے پی لے. اور جب مشکیزے کے قریب گیا, مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا. کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا, اس کی موت ہو گئی. جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے. سالوں بیت گئے, عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا, مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا. فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے, دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی, تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے. رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کیا پکایا ہے, یہ کیا لائے ہو, یہ کیا رکھا ہے, انتظام کس طرح کا کیا ہے, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں. بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں, بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں. تو جاہلوں جیسے کام کر رہا, کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کے تو مذاق اڑا رہا, کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا, اس کو خوف دینا. دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے, دل لگی کرنا, خوش دلی کرنا, ہنسنے والی بات کرنا, ہنسانا, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے, اس جہالت سے منع کیا گیا. بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ, پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں. خدا را اس ظلم سے باز آؤ, اس گناہ سے باز آؤ. ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے, کسی کے عیب بیان کرنا. تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں. چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا.
فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو 7 کوٹھریوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے لوگ، آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی۔ فرمایا تھی تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا، اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں۔ جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں، نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چغلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک۔ اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں۔ وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے۔ اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں،
मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं हसीने के दाग से, अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई, इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहाँ आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूँ। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। और बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा यह है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी बातें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं, सारी रात इबादतें करते हैं। फरमाया रात को जब अपने रब को राजी कर लेते हैं तो सवेरे खुदाई ताकतें इनके साथ हो जाती है। हम कहते हैं हमारी चालाकी से कामयाबी होगी, हम बड़े तेज हैं, हमारी हिकमत अमली से कामयाबी, सियासत से कामयाबी। जब तक अल्लाह तेरा साथ नहीं देता तू कदम नहीं उठा सकता। जब रब करीम तेरी मदद नहीं फरमाता तू अमीर घड़ों में गिर जाता, तू अपनी चालाकी के अंदर ही मर जाता है घुट के। मेरे भाई जब तेरे अंदर लज्जत होती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा दलेर, लेकिन कमाल ये था कि मेरे गौसे आजम के मदरसे से तालीम पाई थी। इल्म, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इदारे से सीखा था। स्लेवी जंगें हो रही थी, ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे, बड़ी अजियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। ऐ अल्लाह के आमने, अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का, और उसके अंदर तलवारें हैं, नेज़े हैं, बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए, कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था, पहले ही परेशानी थी, अब और आ रहा है सामान, कैसे काम चले? परेशान हुए। मीटिंग नहीं बुलाई, काबीना का इजलास नहीं बुलाया, सियासी हिकमत अमली नहीं बदली, मस्जिद अक्सा में चले गए, सारी रात रो के गुजारी। ऐ अल्लाह मैं अपने लिए नहीं आया, तेरे रसूल के दीन के लिए आया। ऐ अल्लाह मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, तेरे नबी के दीन के झंडे की फिक्र है। खुदा बंदा, ऐ अल्लाह तू मेरे नियतें, मेरे इरादे जानता है, मेहरबानी फरमा, मुसलमानों को कुव्वत दे, कुफर के दिल में रोक डाल दे। सवेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे,
مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا دادا بولا نہ بن، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ اور بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی۔ آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا۔ اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کریں۔ ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ، تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور کے وعدے پہ یقین کر، گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے۔ او بھائی اللہ کا رب کریم کی بارگاہ میں جھوک۔ یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے، حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے۔ ایک قول حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے، مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، رونے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا، تابع داری کرنے لگا، فرما برداری۔ حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا، کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے جانوروں سے، میرے شاگردوں میں سے، میرے مریدوں میں سے، میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سن لے میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے، میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ، میرے نام لیجیے، میرے وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سنو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے، بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی، آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں، فوراً معافی مانگتا ہوں، جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں،
فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگی تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا، روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا، ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے، کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے، کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے، کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے، اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرایا ہے، طویل دھاگا کرایا ہے، گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے، چلاتا ہے، کوئی جنات ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو، کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو، یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے، اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے، اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے، اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں، اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے، لوٹ لیا ہے، پھر سکون کی نیند کوئی نہیں، پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا، پھر روز تو روئے گا۔ رزق تھوڑا ہو، برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے۔ اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہے وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے، اعلانیہ کہتے ہیں، اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے، بڑی کمائی ہے۔ اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، عمرے پہ، اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا، جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا، میں سائن کر آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا، میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے۔ آج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پیٹ مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بولے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ یہ کس طرح کا وتیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا، کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے۔ پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے۔ اعلانیہ گناہ، اعلانیہ رشوت چلتی ہے، اعلانیہ لوگ پیسے۔ ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں، رشوت لی جاتی ہے، میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں، یہاں چھوٹے مجرم بند ہے، بڑے آزاد ہیں۔ خدا را ڈرو، جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے، پھر رب کریم جلال میں آتا ہے، پھر بستیاں اجڑتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، میں تنگ کر دوں گا، سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا، ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں، غلطی ہو جائے تو مان جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا، بنی اسرائیل پر پابندی تھی، خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی، جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر، اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ احساس ندامت پیدا کریں۔ ہم لوگ جرم کرتے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں، جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے، توبہ نہ کرے، پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، کالا نقطہ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے، تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں، بے ایمان اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں، برے خاتمے سے۔ ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا۔ نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی۔ گناہ ایمان بگاڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں۔ ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، حج کا موقع قریب ہے، نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا، بڑا سخت، اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں، فرمایا جس پر حج فرض تھا وہ نہیں گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہی فوراً
اور یہ جو بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کے، یہ بہانہ شریعت نہیں اس کو شمار کرتی، اس کو نہیں شمار۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اتنے دنوں کا خرچہ اس پر حج فرض ہے۔ رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے فرائض مکمل کریں، گناہ ہو جائے تو فوراً مان جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور آہوزاری کریں، اور میرے بھائی اجتماعی طور پہ رب کریم سے معافی مانگیں، تنہائی میں معافی مانگیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے، تقوی کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی، آنسو ختم ہو گئے۔ وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیشہ آ جائے اور لتھڑے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔